أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اندھے بہکے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، ان کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک صاف ہیں۔ سورہ توبہ کی 30 اور 31 دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اوپر کی آیت میں کل ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہود و نصارہ سے آپ قتال کیجئے، جہاد کیجئے، 4 وجوہات کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، دوسرا یہ کہ آخرت پر ان کا یقین نہیں، تیسرا یہ کہ دین حق کو وہ لوگ نہیں مانتے، اور چوتھا یہ کہ اگر ان کو رہنا ہے تو ان کو جو ہے جزیہ دے کر کے وہ رہے۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی آپ کے سامنے، ان آیتوں میں یہود و نصارہ کے غلط عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی نعوذ باللہ قرار دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، یہ کم وقت لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے بندے تھے، اور عزیر علیہ السلام بھی خدا کے بندے تھے، ہر انسانی ضرورت ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اگر یہ خدا ہوتے تو دنیاوی ضروریات سے یہ لوگ بے نیاز ہوتے، کھانے سے، پینے سے، دوسری انسانی ضروریات کے لوگ بے نیاز ہوتے۔ حالانکہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر باقی ان لوگوں نے جو ہے شادیاں کی، کھانا کھاتے تھے، اور جو دوسری ضروریات کی یہ لوگ تکمیل کرتے تھے، پھر یہ خدا کیسے ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ان نبیوں کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور اس کے بعد دوسری آیت جو پڑھی گئی، اس دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ یہودیوں نے اپنے علماء کو اور عیسائیوں نے درویشوں کو، جو اپنی خانقاہوں میں عبادت کے اندر لگے رہتے تھے، ان لوگوں کو ان یہودی عیسائیوں نے اپنا رب بنا لیا۔ اب آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ درویشوں کو، علماء کو یہودیوں نے اپنا رب کیسا بنایا؟ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ایک روایت سے ہوتی ہے، اس کی وضاحت کروں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے مقام کے صحابی ہے۔ یہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے، اور بہت بڑے سخی آدمی، حاتم تائی، آپ لوگوں نے نام سنا، ان کی سخاوت، ان کی فیاضی بہت مشہور ہے۔ ہر زمانے میں لوگ ان کو جو جانتے ہیں، اور ہر زمانے کے لوگ ان کو جانتے کہ ان کی سخاوت، ان کی فیاضی کیسی تھی۔ ان کے یہ بیٹے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے پر حملہ کیا تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرار ہو کر کے شام چلے گئے۔ ان کی بیوی قید ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدی بن حاتم کی بیوی کو رہا نہیں کیا، صرف رہا نہیں کیا بلکہ ان کو کچھ نقدی رقم بھی دے کر کے ان کو روانہ کیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی معافی کی درخواست کی، یا رسول اللہ میرے شوہر کو آپ معاف کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو ان کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ عدی بن حاتم کی بیوی ان کو تلاش کرتے کرتے شام گئی اور وہاں جا کر کے سمجھا کر کے اپنے شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی اور کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، چلو بڑے بڑے جانی دشمنوں کو بھی وہ معاف کر دیتے ہیں، تم بھی چلو تمہارے بارے میں بھی میں معافی لے کر کے آئی ہوں۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے گلے میں سلیب تھی، عیسائی لوگ جو نشان لگاتے سلیب کی، جو ان کے گلے میں چاندی کی سلیب تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے فرمایا اے عدی یہ گلے کی سلیب نکال کر کے پھینک دو، یہ تم نے کیوں گلے میں لٹکا رکھی ہے سلیب، اس کو پھینک دو۔ آپ نے دواخانے وغیرہ میں دیکھا ہوگا سلیب کا نشان بنا ہوا ہوتا، وہ عیسائیوں کی سازش ہے اور ان کا مکر اور فریب ہے۔ سارے دواخانوں میں میڈیکل وغیرہ میں عیسائیوں کی تبلیغ کے لیے اس کا نشان لگا رہا تھا، سلیب کا نشان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی بن حاتم تم اس سلیب کو گلے سے نکال کر کے پھینک دو۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلیب کو گلے سے نکال کر کے پھینک دیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے۔ یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہودیوں نے عیسائیوں نے اپنے علماء کو، مقتداؤں کو، درویشوں کو، پیشواؤں کو کیسا رب بنا لیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ہونے کا یہ جو ان لوگوں نے رب بنا لیا ہے پہلے اس کا مفہوم سمجھ لو، تم مفہوم سمجھ لے، اگر تم سمجھ لو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رب بنانے کا مطلب یہ ہے یہودیوں نے اپنے علماء کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے رہنما کو اور عیسائیوں نے اپنے درویشوں کو اور رہنماؤں کو اختیارات دے رکھے ہیں، بے حساب اختیارات دے رکھے ہیں۔ اور وہ علماء، وہ پیشوا کیا کرتے ہیں شریعت کے اندر، اور ان کا جو مذہب ہے خدائی مذہب، اس خدائی مذہب کے اندر یہ علماء مداخلت کرتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، پیسے لے کر کے، معاوضہ لے کر کے اپنی مرضی کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں، حلال کو حرام کرتے، حرام کو حلال کرتے۔ جو شریعت کے اندر، مذہب کے اندر نہیں ہے ان چیزوں کو یہ علماء کرتے رہتے ہیں۔ اور جو بیچارے غریب رہتے، عوام، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جن کو کچھ علم نہیں ہے، وہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ان کے پیچھے پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اللہ کے حکموں کے مطابق یہ لوگ عمل کرتے، اللہ نے جن چیزوں کا حلال کیا ان چیزوں کو حلال سمجھتے، جن چیزوں کو حرام کیا ان چیزوں کو حرام سمجھتے، بجائے اس کے یہ لوگ اپنے علماء، مقتداؤں، پیشواؤں، رہنماؤں کے مطابق بتائے ہوئے مسئلے جو غلط ہوتے، صحیح ہوتے، جہاں پر جو مرضی ہوتی ہے ان مسئلوں کو ان کے علماء بتاتے ہیں، اور عوام اور جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں ان مسئلوں کو ہو بہو اس کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو منظور نہیں، گویا کہ اس کو ماننا، غلط چیزوں میں بھی ان کی اقتداء کرنا، یہ ان کو رب بنا لینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی وضاحت کی ہے۔ اب یہاں دیکھیے دنیا کے اندر بے شمار مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، کفر و شرک ہے، مجوسیت ہے، اسی طریقے سے اور بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ تمام مذاہب کے اندر دیکھیے ان کے مذہب کے اندر ملاوٹ ہے، خالص مذہب کسی کا بھی نہیں دنیا کے اندر۔ یہودی ہے، حالانکہ وہ اصل مذہب آیا تھا، سچا مذہب آیا تھا اللہ کے حکم کے مطابق، موسیٰ علیہ السلام
تورات لے کر کے آئے تھے، اپنی قوم کو اس کے اوپر چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، وہ بھی سچا مذہب لے کر کے آئے تھے۔ لیکن ان لوگوں کے جانے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد، ان کے ماننے والوں نے، ان کے جو ہے عوام تھے، ان لوگوں نے ان کے جانے کے بعد مذہب کے اندر ملاوٹ کر دی۔ دیکھیں عراق کے ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چاند کو، سورج کو، ستاروں کو پوجتے تھے، اور پارسی لوگ آگ کی پوجا کرتے، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے، یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے۔ تمام مذاہب کے اندر کسی نہ کسی قسم کی ملاوٹ ہے، لیکن صرف یہ مسلمانوں کو امتیاز حاصل ہے کہ مسلمان ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرتے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں کسی قسم کی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، بہت بڑی ذات ہے۔ دنیا کے لوگ بھی ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے۔ گھی کے اندر ملاوٹ ہو ہم کو پسند نہیں، دودھ کے اندر ملاوٹ ہو ہم کو پسند نہیں، دنیا کی دوسری چیزوں کے اندر ملاوٹ ہو تو انسان پسند نہیں کرتا، اس کو معیوب اور برا سمجھتا ہے۔ جب دنیا کی چیزوں میں ہم کو ملاوٹ پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں اگر کوئی ملاوٹ کرے تو اس کو کیسا برداشت کریں گے؟ اور اسی کو کہتے شرک، اور شرک کو اللہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کو، بڑے سے بڑے جرائم کو، بڑے سے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں اگر کسی نے ذرہ برابر بھی شریک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ مجھ کو ایک روایت یاد آئی، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہا، اللہ رسول چاہے تو یہ کام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کے ساتھ فرمایا، تم نے اللہ کے ساتھ رسول کو کیوں ملایا؟ اللہ اور رسول چاہے تو صرف اللہ بولو، اللہ کے اختیار میں ہے، قبض قدرت میں ہے، سارے کاموں کا مالک مختار اللہ ہے۔ رسول کو اختیار نہیں ہے کہ رسول تمہارا کوئی کام بنا دے، کوئی بگڑی بنا دے، رزق کا انتظام کر دے، اولاد دے دے، کسی کو مار دے، یہ رسول کا اختیار نہیں۔ صرف اللہ بولو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مت کرو۔ یہاں تک کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی اس شرکت کو گوارا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو شرکت کو برداشت کرتے ہی نہیں، اور جو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرنا ہے، صرف خالص توحید کو ماننا ہے۔ یہ اسلام کے ماننے والوں کا امتیاز ہے، سرِ امتیاز، کہ مسلمان صرف اللہ کی ذات و صفات کو مانتا ہے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک کو گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر فرماتے سبحانہ وتعالی سبحانہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ شریک کرتے، یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا شریک قرار دیتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، سبحان عما یشرکون، اللہ کی ذات بالکل پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ شریک کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، یہ تو خدا کے بندے تھے، رسول تھے، معزز جو ہے خدا کے مقرب بندے تھے، اس کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیوں کر دیا؟ یہ شریک کرنا بالکل ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا یہ ظلم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت